ہیں. نہیں نہیں، آپ انصاف کے ساتھ بتائیے، آپ بہت انصاف کی بات کر رہے تھے، آپ انصاف کے ساتھ بتائیے، کیا جیسے شیعہ حضرات حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پر تان کرتے ہیں جتنا کھلے عام اور جتنی کثرت کے ساتھ، کیا اہل سنت بھی ایسا کرتے ہیں اتنا ہی عام اور اتنی ہی کثرت کے ساتھ حضرت علی کے بارے میں ایسا ہی کرتے ہیں؟ میں سچی بتاؤں، مطلب حضرت شیخین کی اگر آپ بات کریں، میں نے کبھی اپنی لائف میں پاکستان میں میرا تعلق ہے، میں نے کبھی دیکھا نہیں اس طریقے سے لعنت ملامت کرتے ہوئے شیعوں کو. جو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، لیکن آپ کا ماننا یہ، یعنی ان کے دین کا حصہ ہے میرے بھائی، ان کے دین کا حصہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا وصل ہے، خلیفہ بلا فصل ان کے دین کا حصہ ہیں. اگر حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بولا نہ، اگر برا بھلا نہیں کہیں تو یہ ثابت کیسے ہوگا کہ حضرت علی خلیفہ تھے اور ان کو غصب کر لیا؟ آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کا پرابلم ہے. نہیں، پھر آپ جائیں دیکھیں، آپ جائیں دیکھیں، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ نے حضرت علی کو برا بھلا بولتے ہوئے اہل سنت کو دیکھ لیا اور شیعوں کو نہیں دیکھا کہ حضرت ابوبکر عمر کو برا بھلا بولتے تو آپ جھوٹے ہیں. مجھے بہت لگ رہا ہے کہ آپ خود بھی دیکھنا نہیں چاہتے، آپ خود بھی شیعہ تختیہ کر رہے ہیں. جو جس کو اہل سنت کا کوئی فرق تو دکھ گیا کہ حضرت علی کو برا بھلا بول رہا ہے، اور شیعہ نہیں دکھائی دیے اس کو کہ حضرت ابوبکر عمر کو، حضرت عثمان کو برا بھلا بول رہے ہیں. ہم کو بھروسہ کیا اس میں بات کیا بھائی؟ جب آپ اتنا ناانصافی والی، آپ اتنی ناانصافی والی بات کر رہے ہیں، آپ سورج دیکھ کر کے کوئی بولے نہیں نکلا ہوا ہے. دنیا جانتی ہے کہ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو گالی دینا، ان کے پہ تبرہ کرنا شیعوں کے دین کا حصہ ہے. یہ پوری جو عشرہ مجالس ان کی ہوتی ہے، اس میں صرف حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو گالیاں ہی دی جاتی ہیں. ان کی آیتیں اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی جو تفسیر کرتے ہیں آیتوں سے، کہیں طاغوت کہتے ہیں، کہیں شیطان کہتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کو. دنیا بھر کی ویڈیوز، ان کی کتابیں سب موجود ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو شیعہ نہیں ملے آج تک کے جو حضرت ابوبکر حضرت عمر کو برا کہیں، اور ایسا سنی مل گیا جو حضرت علی کی تکفیر کرتا ہے. تو اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بھروسہ نہیں کہ آپ خود بھی شیعہ ہوں، آ کے یہاں پہ تقیہ کر رہے ہوں. بس اتنی بات کہنی ہے. دسیوں ذاکر مل جائیں گے، دسیوں ذاکر کی دسیوں ذاکر کی کلپ موجود ہے. آصف رضا علوی کھلے عام گالی دیتا ہے، ان کا مشہور علامہ ہے، ذاکر ہے، کھلے عام گالی دیتا ہے، شیخین کو گالی دیتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے. نیچے سے یزید سے شروع ہوتا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سانس توڑتا ہے وہ. اور ایک نہیں دسیوں ہیں جو گالیاں دیتا. آپ کہتے ہیں آپ کو دکھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کو سرفراز بھائی کی بات پھر صحیح ہے کہ اگر آپ کو دکھی نہیں تو بھائی ابھی حضرت عائشہ پر میں نے دیکھا، لکھنؤ کا ایک ذاکر ہے، میں اسی ویڈیو کل چلاتا ہوں، میں اہل بیت کا موضوع ہے، میں چلواتا ہوں، حالانکہ کسی چیزیں برداشت نہیں ہوتی. لفظ جہاد کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا ایمان چھپانے، شادی کرنے کے لیے اپنا دین چھپانے والی جو ہے نا، یہ عائشہ کی بیٹی ہیں. یعنی نعوذ باللہ حضرت عائشہ پر یہ تہمت لگا رہے کہ انہوں نے اپنا دین چھپایا ہوا تھا، جھوٹا ایمان کا اقرار کیا تھا نکاح کرنے کے لیے. یہ لکھنؤ کا ذاکر کہہ رہا ہے. تو کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے، اور میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں کسی سنی عالم کو میں نہیں جانتا ہوں جس نے تکفیر کی حضرت علی کی اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہو. ہوئے گا نہیں ساتھ میں اہل سنت. ہاں، میں نے کہا نا، بعض منکرین حدیث ہیں جو حضرت علی کے بارے میں غلط بات کہتے ہیں، لیکن وہ بات غلط بھی کہتے ہیں تو تکفیر نہیں کرتے. حضرت علی کی صحابیت اور شرف مان کر کے ان کے سیاسی طریقے پر گفتگو کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا رد بھی ہم نے کیا، اپنی اسی اسٹریم میں رد کیا ان لوگوں کا جو سیاسی معاملات میں حضرت علی سے اختلاف کرتے ہیں. تو کوئی اگر ایسی بات کرے تو پھر سے کیا بات کیجیے بھائی؟ اگر سورج نکلا ہوا ہے، نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو، تو پھر کیا ہم کہاں سے سورج ثابت کریں گے؟ تو آفتاب آمد دلیل ہے. آفتاب جو سورج کا نکلنا ہی اس کی دلیل ہوتی ہے. تو جس کو شیعہ نہیں دکھ رہے ہیں کہ وہ حضرات شیخین پر تان کرتے ہوئے، تو اس کو کہاں دکھایا جائے پھر؟ کہ اس کو کیا دکھا دیا جائے کہ وہ مان لے گا؟